اس آئین کو ان ٹوٹالٹی اپلائی کرنا ہوگا، اور آج جو ایکٹیویٹی یہاں پہ ہوئی ہے ان سب پہ میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آئین کی گولڈن جوبلی منانے سے آئین طاقتور ہوگا اور ثنا بچہ صاحبہ کو ایز اے پاکستانی ان کے رائٹس ملیں گے، یا اس آئین پہ عمل کرنے سے آئین اور ملک میں استحکام پیدا ہوگا؟ آج وہ سب لوگ وہاں پہ اکٹھے تھے جنہوں نے کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی وقت میں آئین پہ عمل نہ کیا اور نہ ہونے دیا۔ آج وہاں بیٹھ کے وہ آئین کی بڑی بات کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے ثنا بچہ صاحبہ، جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کو کوئی خدا نخواستہ بیماری ہو، وہ آپ کو پرسکرپشن لے کے دے دے، آپ اس پرسکرپشن کو شیشے کے تابوت میں بند کر کے 50 سال منائیں اور اس کے بعد اس کی گولڈن جوبلی منائیں، ایک کام نہ کریں کہ اس پرسکرپشن پہ عمل نہ کریں، اس نسخے پہ کہ دوائی کیسے کھانی ہے۔ دوائی آپ کو آئین نے دی ہے، اس میں دوائی میں آرٹیکل 224 ہے جو کہتا ہے کہ اگر اسمبلی ٹوٹتی ہے تو آپ الیکشن کریں۔ اس کو ہم نے مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین سے بھی گمبھیر بنا دیا ہے۔ نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ اگر عوام کے پاس جاتے ہیں تو ان کو ووٹ نہیں ملے گا۔ اچھا، یہ ہم نے کیسے تصور کر لیا کہ آپ کو ووٹ ملے گا ہی نہیں؟ ابھی تو آپ عوام کے پاس گئے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں اتنا کچھ کالا ہے، آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ عوام آپ کو ووٹ نہیں کرے گی۔ دیکھیں، یہ آج جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے، میرے خیال میں ان سب سے بڑا کوسچن مارک یہ ہے کہ اس آئین جس کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں اس کو کھولیں اور اس میں متعلقہ شقوں پہ جو آپ کے لیے ہیں اس پہ عمل کریں، بجائے اس کے کہ آج جو محترم لا منسٹر صاحب نے صدر مملکت پہ سوال اٹھائے ہیں، لا منسٹر صاحب آپ پہ بھی سوال ہے کہ کیا پارلیمنٹ اس لیے ہے کہ یہ آپ کے سیاسی مقاصد کے لیے، الٹیریئر موٹیوز کے لیے یوز ہوں، یا اس آئین اور اس پارلیمنٹ کو اپنے عوام کے مفاد میں یوز کرنا ہے؟ جہاں آپ کو سو موٹو پاورز کی بڑی پڑی ہے، اسی آئین میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں، کیا آپ نے وہ دے دیے؟ اور زرداری صاحب سے سوال ہے کہ ایکس پریزیڈنٹ زرداری صاحب، آپ تو صدر مملکت بھی رہے، 15-16 سال سے سندھ میں بیٹھے ہوئے، آپ نے کراچی، سندھ، حیدرآباد، لاڑکانہ کو اور نوڈیرو کو وہ رائٹس دے دیے ہیں جو اس آئین میں ہے، جس کی آج آپ گولڈن جوبلی منا رہے ہیں؟ تو گولڈن جوبلی نہ منائی جائے، مطلب پارلیمنٹ ایک فورم ہے جس کے تحت اس ملک کی ایک ساکھ بنی ہوئی ہے، جتنا مرضی اس ملک کے آئین کے ساتھ جو مذاق بنایا گیا ہے، جس کو روندا گیا ہے بارہا، آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کا جو پراپر فورم ہے پارلیمنٹ اس کو نہ مناتا، چلے اس کا مذاق بنا رہے نہیں بنا رہے، لیکن ایک پلیٹ فارم تو چاہیے تھا اس موقع کو سیلیبریٹ کرنے کا۔ 73 کا آئین جس کے تحت آپ کورٹ جاتے ہیں، 73 کا آئین جس کے تحت مجھے فنڈامنٹل رائٹس ملتے ہیں، اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 90 دن میں الیکشنز ہونا ہے، تو یہ آئین میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ جب خالی ہوتی ہے تو 60 دن میں الیکشن ہونے، اس کے اوپر اس پہ تو آپ جا کے کورٹ سے سٹے لے لیتے ہیں۔ تو یہ 60 دن اور 90 دن میں کیوں اتنی واضح تفریق نظر آ رہی ہے؟ تو اگر آپ ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں اور پھر جاتے ہیں حکیم صاحب کے پاس علاج کرانے اور پھر ڈاکٹر کو کہتے ہیں آپ کی دوا اثر نہیں کر رہی، اگر آپ اس کا چھیڑ چھاڑ کریں گے تو ظاہر ہے آپ ٹھیک تو نہیں ہوں گے نا سر؟ نہیں، میں نے آپ کو گولڈن جوبلی سے منانے سے منع نہیں کیا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ گولڈن جوبلی میں نے نہیں کہا کہ نہ منائیں، میں کہہ رہا ہوں منانے سے زیادہ آئین پہ عمل کرنے سے آئین مضبوط ہوگا۔ یہ آپ جو ہے صبح شام، آپ سے مطلب میں ان کو کہہ رہا ہوں جو یہ کر رہے ہیں کہ آپ صبح شام آئین کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ صبح شام جو ہے آئین سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں اپنی ذاتی مقاصد کے لیے، 2/3 اکثریت بھی آپ کے پاس نہیں ہے جس سے آپ آئین میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، تو وہ بھی آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں۔ اور پھر اوپر سے آ کے آپ آئین کے بڑے جو ہے وہاں پہ ڈول ڈالتے ہیں کہ بڑا کوئی آپ نے تیر مار لیا ہے 50 سال۔ یہ آئین 50 سال اس کو ہو گئے ہیں، لیکن اس آئین کے ساتھ جتنی زیادتی ڈکٹیٹرز نے کی ہے، میں آپ کو کہتا ہوں اس سے زیادہ زیادتی ہم سیاستدانوں نے کی ہے، کیونکہ ڈکٹیٹرز نے آئین نہیں بنایا تھا، آئین سیاسی لوگوں نے بنایا تھا، اور سیاسی لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا آپ ہے لوگوں نے صرف اس ترمیم جگہ پہ، ایڈ کی تھی، آپ اور لوگوں نے صرف ترمیم اور بنایا تھا، آئین آپ نے بھی اس نہیں بنایا جگہ تھا۔ پہ آپ لوگ تو صرف اور ترمیم لا کے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں نا، سبھی کرتے ہیں، سبھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں روندنے والے تو پہلے آئین کو توڑنے سے نہیں ڈرتے تھے، اب آئین کو توڑنے سے ڈرتے ہیں، اس لیے آئین میں ترمیم کرا لیتے ہیں۔ ان کے فرنٹ مین آپ بھی رہے ہیں، یہ بھی رہے ہیں، تو یہ تو مت کہیے کہ آئین کے ساتھ مذاق کسی نے، کون ہے جس نے نہیں اڑایا؟ اب آپ مجھے بتا دیں، آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں یا آئین کے خلاف کھڑے ہیں؟ کیا 1 سال پہلے آپ آئین کے ساتھ کھڑے تھے یا آئین کے خلاف کھڑے تھے؟ اس وقت یہ کورٹ کا معاملہ نہیں تھا، یہ پارلیمنٹ کا اندرونی معاملہ تھا۔ آج یہ کورٹ کا معاملہ ہے، کورٹ سے آپ 60 دن کا سٹے لے سکتے ہیں لیکن 90 دن میں الیکشن کرانے پہ بضد ہیں۔ تو یہ جو آئین کی اپلیکیشن ہے وہ زمان پاک سے منظوری کے بعد اپلائی ہو یا پہلے ہو جائے؟ نہیں، آپ نے فرنٹ مین کا لفظ یوز کیا ہے، وہ تو پتہ نہیں کون کس کا فرنٹ مین ہے، وہ تو ہمارا کردار جو
ماضی میں رہا ہے وہ سارا واضح ہے کہ کون کس کا فرنٹ مین ہے اور میں نے کون سب کس کو کے کہا لیے ہے, کھیل آپ کو رہا نہیں کہا خان صاحب, پلیز اوفینڈ نہ ہو, میں نے سب کو کہا ہے. مخاطب کیا جس طرف آپ کا اشارہ تھا وہ میں سمجھ گیا ہوں, تو اس لیے میں نے بھی آپ کو جواب دیا کہ جو جس کا فرنٹ مین ہے وہ اس کا کردار اس کو واضح کرتا ہے, اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم تو سمپل سی بات آپ کو کر رہے ہیں, جب ہم نے استعفیٰ دیا آپ کر لیتے قبول, تھی ہمت قبول کرنے کی, کیوں دبا کے رکھا تھا؟ ران کے نیچے استعفے سارے دبائے ہوئے تھے, اور جب عمران خان صاحب نے ہندیہ دیا کہ ہم واپس آ رہے ہیں تو پھر ڈر کے مارے رات کے 12 بجے قبول کر لیے. تو وہ تو ہم سے نہیں, آپ جو محترم اسپیکر صاحب ہیں ان کو کبھی اس پروگرام میں بلائیں کہ ان کو توفیق ہو, ان سے پوچھیں یہ آپ نے کیا آئین کا مذاق بنایا ہوا ہے کہ جب استعفے انہوں نے دے دیے نہیں قبول کیے, جب انہوں نے کہا کہ ہم واپس آ رہے ہیں پھر ڈر کے مارے آپ نے قبول کیا. اچھا پھر یہ مجھے بتائیں 123 استعفے ہم نے دیے تھے, اس میں سے شروع میں آپ نے یہ کچھ 18-20 جو قبول کیے تھے وہ کس بنیاد پہ تھے؟ کیونکہ سب نے تو ایک وقت پہ دیے تھے. مطلب ہے کہ آپ نے آئین کو آٹے کی ناک بنایا ہوا ہے, موم کی ناک بنایا ہوا ہے, جس طرف چاہتے ہیں اس طرف موڑ لیتے ہیں. باقی اس پہ مجھے آپ کوئی یہ بتا سکتا ہے انکلوڈنگ کہ جتنے بھی جج صاحبان ہیں, ایک تو میں یہ کہوں گا کہ جج صاحبان کو متنازع نہ بنایا جائے. آج اگر کوئی جج صاحب آ بھی گئے ہیں تو ٹھیک ہے, ان کا ایک فیصلہ ہے, ایک انویٹیشن گئی تھی اور انہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ میں آپ کے سیاسی باتوں سے متفق نہیں ہوں, تو میرے خیال میں وہ چیز وہاں پہ وہ اینڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک جو ہے ایک سوچ ہے کسی جج کی, وہ جانے, اور ان کی جب انہوں نے کہا کہ میں آئین کے ساتھ ہوں تو ہم سب بھی آئین کے ساتھ ہیں, اور آئین میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ آپ 90 دن کے اندر الیکشن کریں. اس کے لیے جتنے بھی آپ تعویلیں بنائیں, جتنے بھی بہانے بنائیں, آئیں بائیں شائیں کریں, آئین بڑا کلیئر ہے. آپ 90 دن میں الیکشن کریں. ہاں اس میں اگر کسی وجہ سے 10-15-20 دن کی کوئی تو آئین آپ کو اس پر کلیئر ایکسٹینشن نہیں ہے چاہیے, کہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ ویکیٹ ہو جائے تو اس میں 60 دن میں الیکشن کرائیں. اس پہ یہ آئین میں لکھا ہے کہ آپ جا کے سٹے لے لیں, یہ آئین میں لکھا ہے کہ آپ استعفے دے کے باہر چلے جائیں. میرا استعفیٰ کب منظور ہوگا وہ میٹر نہیں کرتا, میں نے استعفیٰ دے دی, اپنی جگہ خالی چھوڑ دی. اب وہ 10 دن بعد قبول کریں یا سال بعد قبول کریں, پرابلم یہ ہے نا سر, آپ نے وہ اسپیس خود چھوڑی ہے, آپ نے یہ اسمبلیاں خود تحلیل کی ہیں. ان کی بدنیتی تو آپ پر ظاہر تھی, پہلے دن سے ظاہر تھی, آپ کو پتا تھا یہ ان کے پاس مقبولیت نہیں ہے, لیکن ان کے پاس قبولیت تو ہے. آپ کے پاس مقبولیت ہے لیکن آپ قبول تو نہیں ہے, یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں. قبولیت تو ہمیں اللہ کے دربار میں چاہیے اور انشاءاللہ وہ تو پھر وقت ثابت کرے گا. ہاں وہ کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو, تو اگر عوام کے دل میں کسی کی جگہ ہے تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہی وہ جگہ بنائی ہے. اگر آج پاکستان کی پریڈومیننٹ آبادی عمران خان صاحب کو پسند کرتی ہے تو کوئی کچھ تو وجہ ہوگی نا, کوئی تو وجہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں عمران خان صاحب کی محبت ڈال دی ہے. اور جہاں تک یہ پھر آپ دوبارہ سوال کر رہی ہیں کہ کیوں نے استعفے قبول کیے, کیوں آپ نے پھر وہاں پہ اسٹے لے لیا, تو یہ سوال حکومت سے بنتے ہیں کہ انہوں نے اس آئین کو اپنی مرضی کے لیے اپنا ایک مرضی کا ایک گھوڑا بنایا ہوا ہے, جب چاہتے ہیں جس طرف چاہتے ہیں اس کو موڑ لیتے ہیں. لیکن یہ میں بتا دوں آئین جو ہے وہ کسی کی سواری نہیں ہے. آئین اس ملک کو چلانے کے لیے ایک مقدس کتاب ہے جس میں وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق امینڈمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن عوام کے مفاد میں نہ. کہ وہاں سے سو موٹو لیا, اور سو موٹو کس بات پہ تھا؟ وہ اس بات پہ تھا کہ حضور اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں, 90 دن میں آپ نے الیکشن کرنا ہے, برائے کرم آپ الیکشن کی طرف جائیں. اور وہاں سے چیخ و پکار شروع ہو گئی, آپ اور میں اور ہم سب تراوی میں تھے اور رات کے 10 تھوڑا بجے بیٹھ بیسس کے آپ کی بنیادی طور پر بات سے میں اتفاق نہیں کرتی, کیونکہ وہ ڈوگر صاحب کا معاملہ تھا, مظاہر علی نقوی صاحب کی آڈیو تھی, اور اس کے بعد یاز خود نوٹس لیا گیا جہاں سے یہ بنتا نہیں تھا. لیکن چلیں اس پر ہم نہیں آتے, لیکن لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ یاز خود نوٹس جو ہے اس کیس میں سے نکلا ہے, ڈوگر صاحب کے کیس میں سے. اٹ وازنٹ این انڈیپینڈنٹ. مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ ایک محترم جرنلسٹ ہیں, آپ کی ویوز سے کبھی ہم ایگری کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے, وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ظاہر ہے ساری باتیں آپ ایسی نہیں کر سکتی جو سب کو پسند آئیں, جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ آپ بات کرتی ہیں. لیکن کل کو اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو کوئی عدالت یہ کہہ دے کہ محترمہ ثنا بچہ صاحبہ آپ مہربانی فرما کے جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں, آپ جرنلزم کریں, آپ ہیوی جرنلسٹ, تو آپ تو بڑی خوش ہوں گی کہ آپ کو ایک اتنی بڑی معزز عدالت سے وہ کام کہا جا رہا ہے جو آپ کا کام ہے. آپ اس پہ اگر یہ کہیں کہ نہیں یہ میرے سے بڑا ظلم ہو گیا, میں نے تو جرنلزم نہیں کرنی, تو وکیل کا کام وکالت کرنا ہے, صحافی کا کام جرنلزم کرنا ہے, سیاستدان کا کام عوام کے پاس جانا ہے. تو اب اگر سپریم کورٹ نے صرف اس بنیاد پہ سو موٹو لیا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, ایک آئینی ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے 90 دن کے بعد, یہ کس بنیاد پہ یہ جو کیئر ٹیکرز ہیں وہ بیٹھیں گے تو آپ جا کے الیکشن میں چلے جائیں, تو یہ بڑا ظلم کر دیا ہے سپریم کورٹ نے, ان کے ساتھ بہت ظلم ہو گیا ہے عوام کے پاس جانا.
اچھا یہ فرما دیجیے گا کہ عمران خان صاحب کی لاسٹ اسٹیٹمنٹ ہے سر، ذرا چھوٹا جواب رکھیے گا، وقت کی کمی ہے، لیکن یہ بتا دیجیے گا کل عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ ایکسٹینشن چاہتے تھے باجوہ صاحب، اسی لیے یہ تمام تر جو سازش ہے وہ رچائی گئی۔ اب یہ امریکہ سے ہوتے ہوئے، باجوہ صاحب سے ہوتے ہوئے، محسن نقوی سے ہوتے ہوئے، زرداری صاحب سے ہوتے ہوئے، اب ہم آ گئے واپس اسی ٹریک پہ کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن چاہیے تھی۔ وہ تو ہمارے ریکارڈ پر ہے، آپ بھی اس کے اوپر تائید ظاہر کر چکے ہیں کہ یہ بالکل ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا آپ تاحیات ایکسٹینشن لے لیں۔ تو یہ معاملہ، یہ سازش ان کو ایک کسی کے ہارٹ اٹیک میں بھی سازش نظر آتی ہے عمران خان صاحب کو، ہر دوسرے دن ان کو ایک قتل کی سازش نظر آتی ہے، وہ میں نہیں کہہ رہی کہ ان ریئل ہے، لیکن یہ ذرا زیادہ کوئنسیڈنس ہے کہ ہر بات میں سازش ہے، لیکن ایک کیس تو آپ ان کے خلاف بھی بنا سکتے ہیں باجوہ صاحب کے خلاف، وہ آپ لوگ کیوں نہیں بناتے؟ دیکھیں جو اس وقت پچھلا ایک سال میں جو ہوا ہے، جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے پچھلے ایک سال میں، سول لبرٹیز، اور ایک کیس کو میڈیا والے اور بہت سے دوست ہمارے اور اپوزیشن والے روتے تھے کہ ایک کیس کر دیا رانا ثناء اللہ صاحب پہ، جس سے بالکل کوسچن مارکس ہیں، میں اس سے تو ڈس ایگری نہیں کرتا، لیکن اس کا بدلہ پھر یہ لیا اس حکومت نے اور اس حکومت کے دوستوں نے بھی کہ سابق وزیر اعظم کو جو ہے غیر محب وطن، غدار وطن اور دہشت گرد ڈکلیئر کر کے ان پہ وہ پرچے کاٹے۔ 150 کے قریب، 140 سے میرے خیال میں زیادہ ہو گئے ہیں پرچے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ کٹے ہیں۔ کوئی اس بات کا جواب دے سکتا ہے کہ کیا اس طرح ملک چلتے ہیں؟ کیا کوئی بنیاد ہے کسی شخص پہ، جس طرح ابھی علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، کل ان کی دوبارہ دہشت گردی کی عدالت میں پیشی ہے۔ میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ کیس کرے نا، جس کی جہاں سے شاخ میں پرابلم ہو تو شاخ کو کرے نا۔ آپ لوگ برانچز پہ جا رہے ہیں، روٹ پہ کیوں نہیں جاتے؟ شاخوں پہ جاتے ہیں، روٹ پہ نہیں جاتے، روٹ پہ کیوں نہیں جاتے؟ ڈرتے ہیں آپ لوگ، کیوں اس کی چیز سے ڈرتے ہیں؟ دیکھیں دہشت گرد تو ملک میں کھلم کھلا وارداتیں کر رہے ہیں، ابھی بھی افطاری کے وقت کے آس پاس جو ہے کوئٹہ میں، اور ابھی سریاب روڈ پہ، اور وہاں جو دھماکے ہوئے ہیں، لوگ فوت ہوئے ہیں اور وہاں پہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو ایک طرف تو ہماری یہ سچویشن ہے، اللہ ان کی مغفرت بھی کرے اور اللہ زخمی کو صحتیاب کرے، اور ہماری جو دفاع کے ادارے ہیں اللہ ان کو بھی جو ہے ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ لیکن ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، علی محمد خان صاحب کیونکہ وقت کی کمی ہے، پلیز ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا، ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا۔ اگر الیکشن نہیں ہوتے، مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب شہباز شریف صاحب کے پاس آئیں گے، یس اور نو؟ جی زرداری صاحب کی اس بات میں مجھے تھوڑا سا تکبر نظر آیا ہے، تکبر نہ کریں، آپ نے گفتگو کرنی ہے تو آپ سیاسی انداز میں بات کر سکتے ہیں، کوئی کسی کے پاس نہیں۔ تکبر دیکھتے ہیں تو عمران خان صاحب کے بیانات میں بھی بہت تکبر ہے۔ پارلیمنٹ میں جب آپ آتے ہیں، پارلیمنٹ نہ شہباز شریف صاحب کا ہے، نہ زرداری صاحب کا، نہ عمران خان صاحب کا ہے، پارلیمنٹ آپ کا ہے، 22 کروڑ عوام کا ہے، تو وہاں اگر عمران خان صاحب آتے ہیں تو اس میں خان صاحب وی ریلی اوور اسٹیٹ، بہت زیادہ ٹائم گزار دیا، سوری، آئی ایم سو سوری، میرے پاس اور بھی مہمان ہیں، آئی ایم سو سوری ٹو کٹ یو آف ہیئر، لیکن وقفے کی اجازت دیجیے، واپس آتے ہیں دیگر چیزوں کے ساتھ۔